الرحیم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے اسپائی ویئر کے اوپر جو بھارت اور اسرائیل نے حال ہی میں ایک معاہدے کے تحت آپس میں سودا کر کے بھارت نے اسرائیل سے خریدا ہے۔ یہ اسپائی ویئر ہے کیا؟ پیگاس اسپائی ویئر جس کا نام ہے، یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور پاکستان سمیت بھارت کے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کو اس سے کس طرح خطرہ ہے، اور یہ اسپائی ویئر جو ہے یہ کیا پاکستان کو اور دیگر ممالک کی سیکیورٹی کو کیا نقصانات پہنچا سکتا ہے، آج ہم بات کریں گے اس کے اوپر۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ 2017 کے اندر اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے جب بھارت اور اسرائیل کے درمیان ایک معاہدہ طے پاتا ہے جس میں بھارت $2 ارب کی ایک خطیر رقم کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ یہ اسپائی ویئر خریدنے کا معاہدہ کرتا ہے۔ اصل میں تو یہ مختلف ٹیکنالوجی خریدنے کا ایک معاہدہ ہے، لیکن اس کا جو مرکزی عنصر ہے، جو مرکزی حصہ ہے، وہ پیگاس اسپائی ویئر کی خریداری کا معاملہ ہے جس پر $2 ارب جو ہیں وہ خرچ کیے گئے۔ اور ناظرین، اس کے بعد ذرائع یہ بتاتے ہیں اور پوری دنیا اور خاص طور پر جو مغربی میڈیا ہے اس کے اندر یہ رپورٹس آ چکی ہیں اور یہ خبریں بار بار چھپ چکی ہیں کہ بھارت نے یہ اسپائی ویئر اسرائیل سے لے لیا ہے اور یہ اسرائیل کے بھارت کے اندر پہنچ چکا ہے۔ ناظرین، اصل میں یہ معاملہ جو ہے، یہ معاملہ دنیا کی دو ممالک کی بدنام زمانہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے درمیان گہرے ہوتے ہوئے تعلقات کا ہے، بڑھتے ہوئے روابط کا ہے، اور مل کر جو آپریشنز کیے جاتے ہیں یہ معاملہ اس کا ہے۔ ناظرین، اس میں ہوا کیا ہے، موساد بھارت اسرائیل کی جو بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی موساد ہے اور بھارت کی جو خفیہ ایجنسی جو بدنام زمانہ را ہے، ان دونوں کے درمیان یہ معاہدہ ہوا ہے اور یہ تعلقات گہرے ہو رہے ہیں جس سے پاکستان کو شدید خطرات لاحق ہیں، اور خاص طور پر پاکستان کی جو سائبر سیکیورٹی ہے، سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان کو خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ اس کے لیے ناظرین، یہ اسپائی ویئر جو پیگاس اسپائی ویئر ہے یہ کرتا کیا ہے اور اس کو کہاں استعمال کیا جا سکتا ہے، تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس کا کام جو ہے وہ موبائل فونز، جو اینڈرائیڈ فون ہیں اور دوسرے فون ہیں، ہر طرح کے موبائل فونز، اور اس کے بعد جو کمپیوٹر ہیں اور سافٹ ویئر جہاں بھی کام کرتا ہے، جس بھی انسٹرومنٹ کے اندر، جس بھی آلے کے اندر سافٹ ویئر کام کرتا ہے، وہاں لیپ ٹاپس اور اس طرح کے جتنے بھی آلات ہیں، جدید ٹیکنالوجی کے آلات، ان کو ہیک کرنا، ان کی لوکیشن کو معلوم کرنا، ان کی ٹریکنگ کرنا، اور اس کے علاوہ ان کے اندر سے معلومات چوری کرنا، موبائل فونز کے اندر سے واٹس ایپ اور دوسرے میسیجز جو ہیں ان میسیجز کو چرانا، ان کو ترتیب دینا، اور ترتیب دے کر جس نے اس موبائل کے اندر یہ جو سائبر کے حوالے سے یہ جو اسپائی ویئر ہے جس نے ڈالا ہو اس تک یہ معلومات پہنچانا ہے۔ تو ناظرین، ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو اسپائی ویئر ہے، پیگاس اسپائی ویئر جو ہے، یہ چالاکی کے ساتھ نامعلوم انداز میں لوگوں کے آلات کے اندر، موبائلز کے اندر جو ہے، کیمروں کے اندر جو ہے اس کو شامل کر دیا جاتا ہے۔ پھر یہ وہاں کی تمام معلومات لے کر اور ان موبائلز پر، ان کمپیوٹرز پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیتا ہے، اور پھر دوسرے ملک کے اندر بیٹھ کر، کسی اور جگہ پر بیٹھ کر آپ اس پوری مشین کو، اس موبائل کو، اس کمپیوٹر کو، اس لیپ ٹاپ کو آپ ہیک کر لیتے ہیں اور وہاں سے معلومات چراتے ہیں، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کتنی اہم اور قیمتی معلومات جو ہیں وہ آپ کے موبائل سے، آپ کے کمپیوٹر سے اور آپ کے سسٹم سے اور تمام جدید ٹیکنالوجی کے سائبر سے ریلیٹڈ جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے وہاں سے وہ چوری ہو جاتی ہیں، اور دوسرا ملک جو ہے وہ تمام معلومات اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ دفاعی لحاظ سے پاکستان کے لیے یہ انتہائی جو ہے خطرے کی بات ہے اور خطرناک بات ہے۔ اس پر پاکستان کی حکومت کو اور مقتدر اداروں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ کے اندر جو امریکہ کے اہم اخبارات ہیں وہ اس کے اوپر بار بار مضامین لکھ چکے ہیں، اور اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کی جو خفیہ ایجنسی را ہے اور بھارت کی خفیہ ایجنسی جو موساد ہے اور را ہے، دونوں نے مل کر جو ہے ہمیشہ پاکستان کے خلاف بڑی جو ہیں وہ سازشیں کی ہیں، بڑے جو ہیں وہ اقدامات کی ہیں، اور پاکستان
پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ بلوچستان کی صورتحال ہم اگر دیکھیں، اس کے علاوہ مقبوضہ کشمیر کے اندر اور عالمی سطح پر جہاں جہاں پاکستان کے مفادات کو زک پہنچائی جا سکتی ہے، وہاں یہ دونوں خفیہ ایجنسی مل کر مشترکہ طور پر آپریشن کرتی ہیں، اور جو پاکستان کی ازلی دشمن ہے بھارت، جس نے ابھی تک پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کیا ہے، وہ اس صورتحال میں ہمیشہ سے ملوث رہا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوں، جب بھی اس کی تحقیقات ہوئی ہیں، جو اس کا کھرا ہمیشہ بھارت کے اندر نکلا ہے، اور بھارت کی اس سازش کے اندر کون ملوث ہوتا ہے، اس کی اگر مزید گہرائی میں تحقیقات کی جائیں تو اس کے پیچھے ہمیشہ ہمیں اسرائیل نظر آتا ہے۔ تو یہ دونوں ملک بن کر، کیونکہ پاکستان جو ہے، پاکستان نے ابھی تک اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کیا ہے، اور اسرائیل کو ایک ملک کی حیثیت سے پاکستان تسلیم نہیں کرتا، اور شاید دنیا کے چند ممالک میں سے پاکستان ایک واحد ملک ہے جو ڈٹ کر ہر فورم پر، عالمی سطح پر بھی اور علاقائی سطح پر بھی، پاکستان ہمیشہ سے اسرائیل کی مخالفت کرتا ہے، اور جو وہ معصوم فلسطینیوں پر جو مظالم اٹھاتا ہے، پاکستان اس کے خلاف ایک جو ہے بلند آواز بلند کرتا ہے، اور ایک طاقتور جو ہے وہ آواز اٹھاتا ہے۔ تو ناظرین، اسی طرح بھارت جو ہے وہ کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے، بھارت کے خلاف ہمیشہ سے پاکستان نے آواز اٹھائی ہے، بھارت کے اندر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی اس پر آواز اٹھائی ہے۔ تو ان تمام صورتحال کو دیکھ کر، اور کیونکہ پاکستان نے دونوں کے ممالک کے ساتھ جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ خود تو کبھی لڑائی کی کوشش نہیں کی، لیکن یہ دونوں ممالک مل کر پاکستان کے خلاف ہمیشہ سازشوں میں ملوث رہے ہیں۔ تو یہ جو اسپائی ویئر خریدا گیا ہے، یہ بھی اصل میں پاکستان اور پاکستان کے علاوہ خطے کے جو دیگر دو ممالک ہیں، ان کے دیگر جو ممالک ہیں، جس میں چین ہے، ایران ہے، اور تمام ممالک جو بھارت کے ہمسایہ ممالک ہیں، ان کے اندر جو صورتحال ہے، وہاں کی جو جاسوسی ہے وہ کرنے کے لیے بھارت نے یہ کام کیا ہے، اور اس کے پیچھے پھر اسرائیل ہے، کیونکہ بھارت کی تو ایران کے ساتھ دوستی ہے، لیکن اسرائیل کی جو ہے وہ ایران کے ساتھ شدید دشمنی ہے، اور بھارت کے تھرو شاید اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ ایران کی اہم معلومات جو ہیں ان کو اس جو پیگاس اسپائی ویئر ہے اس کے ذریعے سے چرایا جا سکے۔ اور بھارت چین کے ساتھ بھی آپ کو پتہ ہے، کیونکہ وہ پاکستان کا دوست ملک ہے، اور بھارت اور چین کے سرحدی تنازعات بھی ہیں، تو وہ چین کے اندر سے بھی معلومات چوری کرنے کی جو ہے وہ کوششیں کرتا رہتا ہے۔ اور اس تمام مقصد کے لیے تو اس وقت جو ہے مین فوکس بھارت ہے، جس کو امریکہ کی طرف سے بھی اور اسرائیل کی طرف سے بھی جدید ٹیکنالوجی دے کر مضبوط کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کو اور پاکستان کے دوست ممالک کو، پاکستان کو چاہیے کہ اپنے دوست ممالک کو ساتھ ملا کر اس کے اوپر آواز بلند کرے، عالمی برادری کو بیدار کرے کہ بھارت کو اگر اس طرح جدید ٹیکنالوجی دی گئی تو یہ نہ صرف اس خطے کے لیے بلکہ پورے دنیا کے لیے جو ہے ایک جو ہے خطرہ بن کر ابھر سکتا ہے، اور ہمیں اس سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔